بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. میرے محترم سامعین و ناظرین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بہت ہی قیمتی باتیں اور بہت ہی یوزفل باتیں بتانے والا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی دل کی بات کو کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے، اور میری یہ ویڈیو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کو، اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان جو بھی کچھ بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے، جو بھی بات نکلتی ہے، اس کو انگلش لینگویج کے اندر ورڈ کہا جاتا ہے، اور ہندی کے اندر شبد کہا جاتا ہے، اردو کے اندر بات کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہوا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس لفظ کا، اس ورڈ کا کوئی میننگ ہو، یعنی وہ معنی دار لفظ ہو، تو اس کو عربی لینگویج کے اندر موضوع کہا جاتا ہے، اور اگر وہ بے معنی ہو تو اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ موضوع کی مثال جیسے رجل، رجل، یہ رجل کے معنی ہے آدمی، تو رجل کے معنی ایک آدمی ہے، تو یہ معنی دار لفظ ہے، اس کو موضوع کہیں گے۔ اسی طرح زیدن، زیدن یہ ایک انسان کا نام ہے، تو گویا کہ یہ بھی معنی دار لفظ ہے۔ مہمل کسے کہتے ہیں؟ مہمل یعنی بے معنی ورڈ، بے معنی شبد، بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر زید کا الٹا لکھتے ہیں دیزن، یہ زید کا الٹا ہے، اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا میننگ کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ بے معنی لفظ ہے، مہمل ہے۔ اسی طرح پھر جو معنی دار لفظ موضوع ہے، اس لفظ کی یعنی معنی دار ورڈ کی 2 کیٹیگریز ہے، 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں تنہا لفظ کو، اکیلا لفظ کو۔ جیسے رجل، یہ کیا ہے؟ رجل یہ سنگل اور تنہا اکیلا لفظ ہے، یعنی ایک آدمی۔ اسی طرح جو ہے مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب اسے کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہو۔ جیسے زید قائم، زید قائم، زید قائم، تو یہ مرکب لفظ ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اگر لفظ ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس کو اب مفرد نہیں کہیں گے بلکہ مرکب کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی لفظ کا نام ہی مفرد ہے اور مفرد کا نام ہی کلمہ ہے، تو گویا کہ آپ کلمہ کو مفرد اور مفرد کو کلمہ کہہ سکتے ہیں، یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا ہوں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ عربی لینگویج کے اندر لفظ کی، ورڈز کی، شبد کی 3 قسمیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی بات سمجھ میں تو آپ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ انشاءاللہ عربی لینگویج جو میں انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گا، آپ کے لیے سیکھنا، میرے لیے سکھانا آسان ہو جائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔